سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل حسن الوجه حسن الشعر شدید و بیاض الثياب شدید و سواد شعر الراس لا یرا علیہ اثر السفر فنظر القوم بعضهم الى بعض ولا يعرفه منا احد وليس من اهل البلد وسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ادنو یا رسول اللہ قال نعم فدنا فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه كما يجلس احدنا في الصلاة ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ۔ یہ طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور وہاں اس کا رقم ہے 12۔ اتنے حصے کا ترجمہ سن لیجئے۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس دوران میں ایک شخص نمودار ہوا، حسین چہرہ، حسین بال، بالکل سفید کپڑے، بالوں کا رنگ بہت سیاہ، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ چنانچہ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ یعنی یہ بھی واضح ہو گیا کہ بستی کا کوئی شخص نہیں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار کی آبادی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے سے واقف ہے، چند قبیلے ہیں، برادریاں اپنی برادریاں ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مدینہ ہی کا کوئی شخص آئے اور اس کے بارے میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کون آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ کہ کوئی سفر سے مشقت اٹھا کے آیا ہے، دور دراز سے، اور ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب کوئی سفر سے آتا ہے تو ایک مسافر پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ سفر پہ کوئی اثر نہیں، یعنی کوئی اونٹنی آ کے نہیں بٹھائی، کوئی آ کے کجاوا نہیں کھولا، کوئی کپڑوں پر شکنے نہیں ہیں، کوئی چہرے پر دھول نہیں پڑی ہوئی۔ ایسے ہی لگتا تھا کہ بس نہا دھو کر ابھی کوئی شخص مجلس میں آ گیا، کوئی آثار نہیں تھے۔ چنانچہ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ صاف واضح تھا کہ وہ اس دیار کے لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ بھی واضح تھا کہ یہاں کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس لیے لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون شخصیت ہے۔ بہرحال وہ شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ یعنی ظاہر ہے کہ مجلس میں داخل ہوئے ہیں، تو داخل ہو کر انہیں اجازت لی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس کے عام آداب تو یہی ہوتے ہیں کہ آپ آگے نہیں آتے، جہاں آپ داخل ہوتے ہیں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہی چیز سکھائی بھی گئی ہے۔ تو وہ قریب آنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ وہ قریب ہوا، پھر اپنے زانو آپ کے زانوؤں سے ملائے اور دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی بہت ادب کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، جیسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اس طریقے سے آ کے بیٹھ گیا۔ اس پر میں نے لکھا بھی ہے، یعنی نہایت ادب کے ساتھ جس طرح بزرگوں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ پھر عرض کیا اے محمد یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ یعنی آ کے اس نے ایک بڑا بنیادی سوال کر دیا، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور سفر کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس میں جو سوال کیا گیا ہے اسلام کیا ہے، آگے کے سوالات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا لفظ یہاں پورے دین کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی اس لفظ کا ایک استعمال ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے سورہ حجرات میں اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے، یعنی دین کا باطن کیا ہے؟ ایمان، اور دین کا ظاہر کیا ہے؟ اسلام۔
یعنی باہر جب وہ ایمان باہر آتا ہے تو کیا صورت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اسلام کا لفظ، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ باطن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ظاہر میں کیا چیز ہے جو ایک شخص کو مسلمان بنا دیتی ہے، وہ اسلام کیا ہے، یہ سوال اس نے کیا۔ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز ظاہر میں آتی ہے وہ ہمارے ظاہری بدن پر بھی نمایاں ہوتی ہے، ہمارے قول سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، ہمارے فعل میں بھی وہ دوسروں کو دکھائی دیتی ہے، لیکن جو چیزیں باطن سے متعلق ہوتی ہیں ان کو جب تک ہم اپنے الفاظ میں بیان نہ کریں یا باطن کی کسی حقیقت کو ہم خود لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دین کو اگر خارج میں کھڑے ہو کر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہی کچھ نظر آئے گا جو بیان فرمایا ہے۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے دو حصے، اصل دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، یعنی ایک ایمان، دوسرے اخلاق۔ ایمان کا یہاں اظہار ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ گواہی ہے کہ جس میں جب آپ اس حقیقت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میں نے مان لیا اس بات کو کہ اس کائنات کا تنہا معبود، تنہا خالق اور میرا رب ایک ہی ہے، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے باطن میں ایمانیات تھے، خارج میں اس کے ظہور کی آخری صورت آپ کی زبان پر آ گئی، یعنی وہ پوری کی پوری آ گئی۔ اخلاق فطرت ہے، اس لیے اس کو کسی جگہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو انسانی فطرت کا ظہور ہے، اس لیے میں نے اس کو شریعت سے الگ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ اصل میں ایمان ہی کا ایک فعل ہے جو ہم سے صادر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے لیے نام بھی ایک ہی اختیار کیا ہے، الحکمہ کا۔ اس کے بعد عبادات ہیں جو ہمارے لیے دین کی علامت بنتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھیے تو نہایت جامع طریقے سے پوری بات بیان ہو گئی ہے۔ تو حضور نے یہ پوری بات اس کے جواب میں بیان کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اہم چیزیں آئی ہیں، جیسے کہ لفظ اسلام کا استعمال ہے، اسی طرح سے یہ توحید کی گواہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر عبادات کو جوڑ دیا ہے۔ ان سب چیزوں پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر اس حدیث کو یہی عنوان دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک حدیث کے پورے ذخیرے میں اہم ترین حدیث یہی ہے، بلکہ حدیث کے علم کا اس کو عنوان ہونا چاہیے۔ حدیث کا علم اصلاً رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شخصیت کا ظہور ہے، اور اس میں 3 بڑے سوالات کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ بڑی حکمت ہے، اور ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اسلام کے مختلف معیارات لوگوں نے مقرر کیے ہیں، ان سب میں بالکل قول فیصل ہے۔ اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال زیر بحث آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، اس کا آپ نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی ایک حد تک۔ حواشی میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اب اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اسلام کا لفظ، یعنی یہ جو سوال کیا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ چیزیں ہیں۔ اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے۔ یعنی اسلام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ پورے دین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بلکہ بالعموم ہم پورے دین ہی کے لیے بولتے ہیں۔ اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اسلام کے وہ عقائد بھی شامل ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس روایت میں پڑھا ہے، اور بہت سی اور چیزیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس سب کے لیے لفظ اسلام بولا جاتا ہے، وہاں ظاہر اور باطن کی تقسیم نہیں ہوتی۔ لیکن اسی لفظ کا ایک استعمال خود قرآن میں بھی ہے، اور وہ ہے دین کا ظاہر، یعنی ایک باطن ہے دین کا، ایک ظاہر ہے۔ تو عربی زبان کے اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو تعمیم میں بولے جاتے ہیں اور تنہا استعمال ہوتے ہیں تو اپنی جامع حیثیت میں بولے جاتے ہیں، لیکن جب وہ عطف و معطوف ہو جاتے ہیں تو بعض چیزوں کی تجرید ہو جاتی ہے۔ جس طرح لفظ منکر ہے، عام حالات میں تو منکر کا لفظ ہر برائی کے لیے بولا جاتا ہے اور عام ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اس کو فحشاء اور بغی پر عطف کر دیا۔ اب یہ نکل جائیں گی اس کے اندر سے، اور لازم ہے کہ یہاں
منکر کی تعمیم کو پہلے تمام حدود میں متعین کیا جائے، ورنہ آپ معنی ٹھیک نہیں بیان کر سکیں گے۔ دونوں چیزیں نکالیے تو پھر جو باقی رہے گا، یہاں منکر سے مراد وہی ہے۔ یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام کے لفظ کو عطف کر دیا ہے ایمان کے سوال پر۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا یہ کہ ایمان کیا ہے، تو خود بہت معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اسلام کا لفظ اس کے ظاہر کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے۔ یعنی ظاہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان چیزوں کے لیے جن کا اظہار آپ پر ایمان لانے والا کوئی شخص اپنے عمل سے کرتا ہے اور دوسروں سے ممتاز اپنی ایک الگ حیثیت میں اسلام کا ماننے والا یا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اخلاقیات تو ساری دنیا میں مشترک ہے، کوئی دو چار چیزیں ہوں گی جن کے اطلاق یا مصداق کے بارے میں اختلاف ہوگا، ورنہ تو انسانیت کی مشترک میراث ہے، تو وہ کوئی امتیاز نہیں ہے اس لحاظ سے۔ لیکن عبادات ہیں جو اصل میں اسلام کا امتیازی وصف بن جاتی ہیں۔ اسلام سے مراد اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں سے ملا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، خاص طریقے سے روزے رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک متعین شرع کے ساتھ معاشرے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ظاہر کے لحاظ سے، یعنی جو کچھ ہے یہ باہر ہو رہا ہے یہ اندر نہیں ہو رہا، تو ظاہر کے لحاظ سے یہ گویا ہماری علامت بن جاتی ہیں، یعنی ہم اپنی شناخت ان سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے انہی کو بیان فرمایا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ایک چیز یہ زیر بحث آئی تھی کہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہاں سے ہی آدمی ظاہر کے لحاظ سے دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے منافقانہ طریقے سے یہ بات کہہ دی، یعنی باطن زیر بحث نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے پھر وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے سیاسی قانونی حقوق وہی ہوتے ہیں جو مسلمان کے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اسلام کے ظاہر میں اس کو بیان کیا، یعنی یہ گواہی دو۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مانو، گواہی دو۔ تمہاری زبان سے یہ الفاظ اگر نکلے ہیں تو پھر تم ظاہر کے لحاظ سے مسلمان ہو۔ ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کسی شخص نے خدا کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو بس وہ یہی کہے گا، اب بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دیں، اور کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ وہ یہ گواہی دیتا ہے تو وہ ہمارے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے اگلے ہی لمحے ہماری بیٹی اس سے بیائی جا سکتی ہے، ہماری میراث اس کو دی جا سکتی ہے، یعنی تمام چیزیں بالکل اسی طرح سے ہو جاتی ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی وہ دین کے معاملے میں اب تمہارے بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں ہوگا۔ چنانچہ اب نہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے انحراف کی جسارت کرے گا۔ یعنی یہ دو باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو گویا شرک کی ہر چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے، یعنی اللہ کا نمائندہ مان لیا ہے۔ تو اب کیا کوئی شخص یہ ماننے کے بعد اتباع سے اطاعت سے انکار کر دیتا ہے؟ گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، لیکن اب حکم رسول اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس نے آپ کو خدا کا رسول مان لیا ہے۔ 5 چیزیں اس طرح کے میں نے عرض کیا اس میں رسول اللہ نے بتائی ہیں، اور جواب میں سائل نے یہ کہا ہے کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یعنی درست جواب دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام کا ظہور انہی 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ انسانی حیثیت سے تو بہت سی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً پیش آنے والے بہت سے معاملات ہیں جن میں بعض احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، لیکن یہی 5 چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں انہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، بعض دوسری روایتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں گویا یہ واضح ہو گیا کہ یہ پورا اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، تو اس لیے انہی کو حضور نے بیان کیا۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اسی حیثیت سے ان کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی کسی اور چیز میں تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو کہ کیا مطلب ہے اور کیا مدعا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے تم کیا سمجھے اور میں کیا سمجھا، لیکن ان میں بحث و نزاع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہیں، رائج ہو گئیں۔ یعنی آپ اٹھے تو جا کے کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، قریب کی مسجد میں جائیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ رمضان میں روزے آئیں گے، گرد و پیش سے یہ ہدایت مل جائے گی۔ عمرے اور حج کے لیے جانا ہو تو بس گھر سے نکل کھڑے ہوں، دیکھتے رہیں لوگ کیا کرتے ہیں، کر کے واپس آ جائیں گے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہے اور ہر لحاظ سے ثابت ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو ان سے انحراف کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 4 سوال ہیں،
اس کے بعد اگلا سوال ایمان کے بارے میں ہے، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2-3 نشستوں سے ہم ایک طویل حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس کو حدیث جبریل کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس حدیث کے آخر سے معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت اہم سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یعنی اگر یہ روایت ہی پیش نظر رہے، قرآن مجید میں بھی یہ سب حقائق بیان ہوئے ہیں، یہ روایت ہی پیش نظر رہے تو ہمارے ہاں لوگوں نے جو کچھ تفرقے پیدا کیے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اپنا لینے کے بعد آدمی مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوتا ہے اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ وہ چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہم نے ان کو سمجھا، ان کی وضاحت کی، اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو اس کی صحیح شناخت عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا۔ وہ دوسرا سوال یہ تھا، قال فاخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ جس طرح اس سے پہلے جب جواب دیا گیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یعنی اس نے جواب کی تصویب کی۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے، یعنی دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے کا جواب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان کر کے دیا تھا۔ اب ایمان کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی۔ اس نے پھر تصدیق کی اور پوچھا، فرمائیے احسان کیا ہے، یعنی اس کی بھی اس نے تصدیق کر دی اور اگلا سوال کر دیا۔ اس میں بھی 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی وہ جنہیں ہم عام طور پر ایمانیات کہتے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں۔ یہ معلوم کیا جاتا ہے نا کہ عقائد کیا ہیں۔ 2 ہی چیزوں کے مجموعے کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس میں عقائد ہے، اس میں اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ تو عقائد کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تعبیر عقیدے کی نہیں ہے، یہ بات کہ لوگوں نے لفظ اختیار کیا ہے، قرآن کی تعبیر ایمانی کی ہے۔ یہاں حدیث میں بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تو ایمانیات، اس سے اگر ہم کوئی اصطلاح بنا سکتے ہیں تو وہ ایمانیات کی اصطلاح ہے۔ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں، اور اسی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوئے۔ یہ اس لیے توجہ دلانا ضروری ہے کہ بعد کے زمانوں میں جب مختلف گروہ بن گئے، اور گروہ بہرحال بن جاتے ہیں، اس کے وجود سیاسی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہوتے ہیں، پھر ہر گروہ اپنی ایک شناخت قائم کرتا ہے، تو اس شناخت کے نتیجے میں وہ بتاتا ہے کہ ہم تو فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں، فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں اور فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ 1 2 نہیں 10,000 ہو سکتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ایک آیت سے متعلق ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے۔ بہت سی باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں، پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی تعبیر تشریح میں لوگ مختلف آراء اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ روایتوں کا ہے۔ رسول اللہ کی نسبت سے جو چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کے سمجھنے میں بھی 10 آراء ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں علمی آراء کی حیثیت سے بیان ہوں، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کو عقیدہ قرار دے دیا گیا، اور یہ عقیدہ پھر ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو الگ کرنے کی شناخت بن گیا۔ یہ اہل سنت کے عقائد ہیں، یہ قدریہ کے عقائد ہیں، یہ مرجیہ کے عقائد ہیں، یہ اہل تشیع کے عقائد ہیں۔ تو میں نے اس بات کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے کہ اس لفظ کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں علمی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مختلف زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی ایک فہرست بھی حتمی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے تحقیق ہوتی ہے، اچھے اہل علم پیدا ہوتے ہیں تو 10 نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر کسی کے مسلمان ہونے، کسی کے مسلمان نہ ہونے کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اسلام کے ایمانیات وہی 5 ہیں۔ یعنی جب کسی مسلمان کو اس سوال سے سابقہ ہو کہ تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، تو 5 ہی چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے خود بھی بیان کر دی ہیں، قرآن نے بھی بالکل اسی طرح بیان کی ہیں۔ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں، اور اسی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھ لیجئے، ان میں کوئی کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی نہ ان میں کوئی کمی کرنی چاہیے، نہ کوئی اضافہ کرنا چاہیے، نہ کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بعض دوسری چیزوں کو عقائد کی فہرست میں شامل کیا ہے، انہوں نے اللہ اور رسول کے مقابل میں اپنی بات کہنے کی جسارت کی،
یہ نہیں کہنی چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اور دین میں تفرقے کی بنیاد رکھی ہے جس سے ہر مسلمان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اس وقت جائیے اور مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے پوچھیے، سب کہیں گے یہ ہمارے ایمانیات ہیں۔ لیکن پھر آپ اپنی بغل سے جب عقائد کی فہرست نکال لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر 2 لوگوں کے لیے بھی اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں علمی چیزیں ہیں، ان کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے اور اسی حیثیت سے بیان بھی کرنا چاہیے۔ علماء تعلیم بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب علم کی تعویل زیادہ پسند آئی ہے، انہوں نے جو قرآن مجید کی فلاں آیت کا مفہوم بیان کیا ہے یہ میرے خیال کے مطابق زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح علماء بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کا، اس روایت کا یہ مطلب ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے حظ اٹھائیے، ان پر گفتگو کیجیے، ان کی بنیاد پر تبادلہ خیالات ہو، اس سے انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے، اس سے اس کے سامنے علم کے دروازے کھلتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت ان کو عقائد کی فہرست میں اٹھا کے رکھ دیا جائے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں آیا تھا، اس کو آپ عقائد کی فہرست میں رکھیں گے؟ تو یہ چیزیں عقائد کی چیزیں نہیں ہیں، یہ علم کی چیزیں ہیں، اور علم کی چیزوں کو بالکل الگ بیان بھی کرنا چاہیے، رکھنا بھی چاہیے۔ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی ہوتی رہتی ہے، تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں کن چیزوں کی ابتدا سے ایک شعور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی تھی اور پھر کتنے اس میں تغیرات آ گئے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ایمانیات یہی 5 ہیں، ان کو خود اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے، ان میں کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ، کوئی تبدیلی کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 12 ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ بات واضح کی جا چکی ہے، ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں، صحابہ کی مجلس میں آیا ہے، لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ لوگ البتہ اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں کا لگتا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے تو سفر کے کوئی آثار نہیں ہے، تو آخر یہ کون شخص ہے؟ پھر اس نے سوال پوچھے ہیں اور سوال پوچھنے کے بعد خود ہی تصدیق بھی کی۔ جب آپ نے جواب دیا تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، یہی جواب ہے اس سوال کا، بالکل درست جواب دیا۔ گویا پوچھنے کا کوئی مقصد ہے جو آخر میں جا کے واضح ہو جائے گا۔ اس میں پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس پر تبصرہ یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہی اسلوب ہے جو لوگوں کی توجہ کا باعث بن گیا۔ اس کے بعد اس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 5 ایمانیات بیان کر دیے۔ میں اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہی ایمانیات، ہر مسلمان کو انہی کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ ان ایمانیات کے تقاضے کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ زیر بحث رہیں گے۔ اس کا تعلق علم سے ہے، یعنی جو لوگ تعلیم دیتے ہیں، علماء ہوں، فضلاء ہوں، وہ لوگوں کو بتائیں۔ خود قرآن مجید ایمانیات کے تقاضوں ہی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں ماننی چاہیے، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو تو پھر ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے، آخرت کو مانتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر تو بسر نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سب بیان ہوں گے، لیکن یہ بیان ہوں گے، ان کو ایمانیات کی فہرست نہیں بنایا جائے گا۔ ان تقاضوں کے سمجھنے میں، ان کو بیان کرنے میں بہت سی چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایک طریقے سے سمجھتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے۔ یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقاضا بیان کر دیا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز جب غلط فہمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے تو ہم عطف الخاص علی العام کے طریقے پر، یعنی ایک عام بات بیان کر کے اس کے کسی تقاضے کو یا کسی خاص پہلو کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ہے اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی، یعنی یہ بات ساتھ واضح کی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس بات کو، تقدیر کے خیر و شر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے، قرآن مجید میں یہ جو قدر کا لفظ ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، دنیا میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی مال میں کمی، کبھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کبھی زندگی کے بہت سے حقائق خود انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو آتی ہیں یہ بری بھی ہوتی ہیں، بھلی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں برائی اور بلائی سے مراد اخلاق کی برائی یا بلائی نہیں ہے، یعنی تقدیر کے خیر و شر کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں، وہ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو عربی زبان میں اس کو شر کہتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی نعمت ہے، عنایت ہے تو اس کو خیر کہتے ہیں۔ تو خیر و شر سے مراد یہاں یہ ہے، یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔
اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا بھی حضور نے اس موقع پر بیان کیا۔ دنیا میں اسباب کا کارخانہ ہے، علت و معلول بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت اس کائنات کا نظم چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ اذن الہی پر کھڑی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے، کرتی رہیں گے۔ وہ جس وقت چاہے ان کو اس کام سے روک دے، جب چاہے اس میں مداخلت کرے۔ تو یہ پیغمبروں نے آ کے بتایا ہے، یعنی عام مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ پانی کے بہنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ ایسے ہی بہے گا۔ اسی طرح سے گھروں کے کھڑے ہونے کے لیے یہ اسباب چاہیے، وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ لیکن پیغمبر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، جو علت و معلول کے رشتوں میں بندھی ہوئی ہیں، جو بظاہر خودکار نظر آ رہی ہیں، وہ اللہ کے اذن ہی سے خودکار ہیں۔ ورنہ اس کائنات کا پروردگار عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بے تعلق ہو گیا ہے، جب چاہے مداخلت کرتا ہے، جب چاہے کسی چیز کو دوسری طرح کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے، اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ یہ ایمان باللہ کی فرع ہے، یعنی اللہ کو ماننے کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اسے خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا ہے، یعنی کیوں رسول اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا، باقی چیزوں کے تقاضے نہیں بیان کیے، اسے خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے تمام باطنی مظاہر، مثلاً ذکر، شکر، تقوی، اخلاص، توکل، تفویض اور تسلیم و رضا اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب عبادات کا، ظاہری عبادات کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ یہ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، یہی بیان کرتے ہیں۔ یہ ظاہری عبادات ہیں۔ باطنی عبادات کیا ہیں؟ ذکر، شکر، یہ ہمارے باطن کی عبادات ہے۔ ہمارے اندر جو اصل انسان ہے وہ یہ عبادت کرتا ہے تو باہر عبادت آتی ہے، یعنی اصلاً عبادت کو یہاں سے باہر آنا چاہیے۔ تو ذکر، شکر، اسی طرح تقوی، یعنی جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں میرے میلانات تو شیطانی بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کے ہیں۔ یعنی انسان اگر اپنا جائزہ لے تو وہ جو بات دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر جو حدود معین کیے گئے ہیں ان کو لانگ جانے کے لیے زبردست قسم کے دائیات رکھے گئے ہیں، یعنی وہ توڑ دیتا ہے ان حدود کو، کبھی خواہشات سے متاثر ہو کر، کبھی جذبات سے متاثر ہو کر، اور نیکی اور خیر کے کام میں مصروف بھی، یعنی یہ کشش اپنی جگہ کام کرتی رہتی ہے۔ تو اس میں پھر تقوی اختیار کرے آدمی، یعنی حدود کے اندر رہے، عقل کو باغ دیے رکھے۔ وہ عقل کے ہاتھ میں باغ رہے گی تو انسان صحیح رہے گا، تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اخلاص، یعنی اللہ کے ساتھ میرا تعلق ظاہر کا نہیں ہے، میں کسی حکومت کو جس سے مجھے شدید نفرت ہے ظاہر میں مانتا یا اس کے قانون کی پابندی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جان مال آبرو کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، تو جب تک باطن کے اندر سے وہ چیز نہیں اٹھے گی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ توکل، یعنی مجھے اپنی تدبیروں پر بھروسہ اس درجے میں نہ ہو جائے کہ میں یہ کہوں کہ یہ سب تو گویا میرے انگوٹھے کے نیچے ہے، بلکہ اصل بھروسہ اس پروردگار پر رہے، اور جو تدبیر بھی میں کروں وہ اگرچہ قانون کے بالکل مطابق ہو، خدا نے جو فطرت بنائی ہے اس پر مبنی ہو، اپنی طرف سے میں نے کوئی کمی نہ کی ہو، لیکن نتیجے کو ہر حال میں اپنے رب پر چھوڑوں، تو اس کو تفویض کہتے ہیں۔ اور تسلیم و رضا، یعنی ساری جدوجہد کر لی، ساری کوشش کر لی، اپنا سب کچھ لگا دیا، ضروری تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں نتیجہ میری خواہشات کے مطابق نکلے، تو نتیجہ جو پھر اس سب کچھ کے بعد نکل آیا اس کو مان لینا کہ یہی میرے رب نے نتیجہ نکالنا تھا، اسی میں خیر ہوگا، اگر یہ خیر یہاں نہیں ہے تو آگے مجھ کو مل جائے گا۔ تو یہ تسلیم و رضا ہے۔ اب یہ عبادات ہیں جو میرے پہلے اندر ہوتی ہیں، یعنی باہر کی عبادات کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اندر کی عبادات کیا ہیں؟ شکر، ذکر، تقوی، اخلاص، توکل، تفویض، تسلیم و رضا۔ یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے اگر تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ ہو نہیں سکتے۔ تو آدمی تو اپنے پروردگار سے بے تعلق ہو جائے گا اگر اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ انسان کی شخصیت میں اللہ پر اس کے ایمان کا حقیقی ظہور اسی حقیقت پر ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ جو حقیقت بیان کی حضور نے کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو، یہ ایمان نہ ہو تو جن چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی یہ ذکر، شکر، تقوی، ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی، اندر عبادت کا دائیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ درا حال ہے کہ یہی چیزیں تو ایمان کا جمال و کمال ہے۔ یعنی ایمان اور چیز کس کا نام ہے؟ کوئی چیز مان کے کہیں رکھ دینے کا نام ہے یا دستاویز میں لکھ دینے کا نام ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے اور اس کا ظہور اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جواب دیتے وقت یہ ایک زائد جملہ کیوں فرمایا اس موقع کے اوپر۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چند پچھلی نشستوں سے حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں دو سوالات زیر بحث آ گئے تھے،
یعنی ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسلام کے ظاہر کے بارے میں سوال ہے، جواب سے واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور جو شخص سوال پوچھا ہے اس نے بھی یہی کہا کہ یہ بڑی صحیح بات آپ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے یہ سوال پوچھا گیا، اس میں ایمانیات بھی اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، اور اللہ پر ایمان کا ایک ایسا تقاضا بھی بیان کیا جسے ہر وقت سامنے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تقاضا ہے جس سے ایمان کی حقیقی روح انسان میں داخل ہوتی ہے، اس کی حلاوت محسوس کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کے باطن میں وہ عبادت وجود میں آتی ہے جو ظاہری عبادت کی اساس ہے، جس کے بغیر ظاہری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ پھر محض اٹھنا بیٹھنا بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال اس شخص نے یہ پوچھا، قال فاخبرنی عن الاحسان، یعنی یا رسول اللہ یہ بتائیے احسان کیا ہے۔ یہ کیوں پوچھا؟ یعنی اسلام قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے، ایمان جگہ جگہ زیر بحث ہے، احسان کے بارے میں یہ سوال اس لیے پوچھا کہ احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسن عمل کی شرط کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی جو بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ اسلام و ایمان کے بعد احسان کے نتیجے میں ہے۔ یہ اردو کا احسان نہیں ہے۔ اردو میں تو ہم احسان اس معنی میں بولتے ہیں کہ میں نے کسی شخص پر شفقت برتی، اپنی طرف سے اس کو کوئی چیز دے دی یا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنا، یعنی جب کوئی کام کرتا ہے انسان تو ایک تو یہ ہے کہ چھدا اتارنے کے لیے بس کر دیا، اور ایک یہ کہ اس کی حقیقی روح کو سامنے رکھ کر اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ کام کیا جائے۔ ایسے سمجھیے نا کہ آپ کے ہاں ناخواندہ مہمان آ گیا کوئی، تو اب کیا ہے، یعنی آپ دائیں بائیں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کچھ کھلاؤ پلاؤ اس کو، اب آ گیا ہے کیا کیا جائے اس کا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ مہمان آپ کے لیے راحت جاں ہے، وہ آیا ہے اور آپ کے دل نے خوشی محسوس کی ہے، تو اب آپ کے اندر اس کی مہمان نوازی کے لیے جو جذبات پیدا ہوں گے، جو اہتمام ہوگا، جو مسرت ہوگی، تو یہ گویا کیا ہے، یا مہمان نوازی کا احسان ہے۔ عربی زبان میں احسان اس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو یہ سوال اس کے بارے میں ہے، یعنی اس احسان کے بارے میں نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے پر کبھی کبھی کرنے کی جسارت کر بیٹھتے ہیں۔ فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ فرمائیے احسان کیا ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قرآن میں ہوا ہے اور اس کو شرط بنا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سیدھا رخ کرو۔ وہاں اسلام کا ذکر ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، یہ اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا، وہ محسن، اور وہ یہ کام احسان کے جذبے سے کر رہا ہے، یعنی اس کے ہاں خوبی ہے اس کام کو کرنے میں۔ رسول اللہ نے اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی گویا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اگر نیکی کرو گے، کوئی خیر کا عمل کرو گے، کوئی عبادت کرو گے، تو اللہ کے ہاں یہ عبادت اسی صورت میں قابل قبول ہے۔ اور یہ چیز اگر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرو گے تو کس طرح ہوگی، اسی طرح ہوگی جیسے حضور نے بتایا، یعنی تم گویا اس دنیا میں اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے ایسے سمجھو گے کہ یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ مجھ سے برائی سرزد ہو رہی ہے، یہ فلاں معاملہ ہو رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس میں کوئی دو درجے نہیں بیان کیے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اس سے کیا قیامت آ گئی، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ایک تمثیل کے اسلوب میں حضور نے واضح فرمایا۔ آپ نے جواب دیا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، احسان کے لغوی معنی کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنے کے، یعنی یہ احسان جو یہاں استعمال ہوا ہے یا قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے اس معنی میں، تو اس کا مطلب ہے کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنا تو ظاہر ہے اس میں اس کے ظاہر اور باطن میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اندر سے بھی ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، اس کی روح بھی ہوتی ہے، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے، اس کی غایت بھی ہوتی ہے۔ احسان کے معنی کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنے کے ہیں، یہ اس رویے کا بیان ہے، یعنی اس سے پہلے بیان ہوا کہ یہ اسلام ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ ایمان ہے، اب یہ بتایا کہ یہ اس رویے کا بیان ہے
جو دین پر عمل کرنے والوں کو اپنے عمل میں اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی دنیا میں بہت سے کام ہیں جو ہم دوسروں کی خوشنودی کے لیے کر لیتے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بس کر لینے کے لیے کر لیتے ہیں، یہ اماں کو بات کہنی ہے کہہ دینی ہے، اچھا خوش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حکمرانوں کے بہت سے احکام قواعد ہیں، آخر وہ نافذ کر دیتے ہیں تو طعن و کرہن ماننے ہی پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں انسان کے باطن اور ظاہر کو ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اسی ہم آہنگی کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس رویے کا بیان ہے جو دین پر عمل کرنے والوں کو اپنے عمل میں اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 112 میں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اپنی ہستی کو جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ خوبی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اور اس مضمون کی دوسری آیات میں متعدد مقامات پر قرآن نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہ احسان ہے جو اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے اور بعض دوسری جگہوں پر بھی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ دین پر عمل کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس کو بالکل غلط سمجھ کر اس میں دو درجات بنا دیے گئے ہیں کہ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھے، دوسرا یہ ہے کہ گویا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک ہی بات ہے جو بیان کی گئی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم نہیں دیکھ رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ بات سمجھائیے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ دین پر عمل کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے اصلی مطلوب رویہ ہے۔ یعنی مجھے جو عمل کرنا ہے اس میں ہر شخص کو اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یہ رویہ کسی شخص میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ خدا کو سمیع و بصیر، یعنی سننے والا، دیکھنے والا، اور اپنے شب و روز پر ہر لحظہ نگران سمجھ کر اس کے حکام پر عمل کرے، اسی وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات نہایت سادہ مگر بلیغ اسلوب میں بیان فرما دی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اسی بنا پر خدا کے حاضر و ناظر ہونے کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس رویے کی تربیت مقصود ہو، یعنی انسان اپنے اندر یہ رویہ کیسے پیدا کرے، تو فہم و تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ یہی خدا کا بتایا ہوا سلوک ہے، اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اللہ کی کتاب کو اگر فہم و تدبر سے پڑھنا سیکھ لیا جائے تو وہ ایک تعلق پیدا کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا صحیح احساس زندہ رہتا ہے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اسلام اور ایمان اور عمل میں ہر جگہ احسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی دوسری جگہ جا کے کہیں سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا راستہ اللہ کی کتاب کے اندر سے نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت 12 ہے، رقم 12 ہے۔ اس کا بہت سا حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ پہلا سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا گیا، دوسرا ایمان کے بارے میں، اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ احسان نہیں ہے جو بعض اوقات ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کسی کام کو خوبی سے کرنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو کام بھی دین میں کیا جائے وہ احسان کے جذبے سے ہونا چاہیے، یعنی اس رویے کا بیان ہے۔ اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہوگا تو اس میں خوبی پیدا ہوگی، ورنہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے بس چھدا اتار دیا، مجھے ایک بات کہی گئی تھی جیسے تیسے میں نے پوری کر دی۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف کی ہے اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا، اور یہ مفہوم بیان کر دیا کہ اس میں 2 درجے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ایک یہ درجہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام یا اللہ کی عبادت اس طرح کریں۔ عبادت جامع ترین تعبیر ہے، یعنی آپ اسلام کہیں اس کے مقابل میں عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پورے دین کا تعارف کرایا ہے ایک مقدمے میں، بہت مختصر مقدمہ ہے، 15-16 صفحات میں، اس کا عنوان ہے دین حق۔ اس میں پورے دین کا تصور بتایا گیا ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلی بحث اس میں یہی ہے کہ یہ دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک لفظ میں عبادت، یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے اور اب میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ عبادت 2 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک اپنے جامع مفہوم میں پرستش اور اطاعت دونوں کے مجموعے کے طور پر، اور دوسرے کبھی پرستش کے لیے، یعنی صرف پرستش کے لیے، کبھی صرف اطاعت کے لیے۔ تو یہاں یہ اپنے جامع مفہوم میں آیا ہے، یعنی بندگی، عبادت، دوسرے لفظوں میں پورا دین۔ تو پورے دین میں یا آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں یا اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو 2 ہی کام ہیں جو ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں یا دین کو مانتے ہیں تو یہ 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
لوگوں نے خیال کیا کہ یہ پہلا درجہ ہے. نہیں، پورا جملہ یہ نہیں ہے. پورا جملہ یہ ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، جیسے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہوا؟ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پوری بات ایسے ہے. ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہاں یہ بات اسی طریقے سے سمجھائی ہے کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کو حاضر، ناظر، سمیع اور بصیر نہیں مانو گے، خلوت میں بھی کھڑے ہوئے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، کسی اخلاقی تقاضے کو پورا کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، تو تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اندازہ کیجئے نا کہ اس کے بغیر کوئی چیز دینی خدمت بن کیسے سکتی ہے. اسی طرح بنے گی. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے کہ اس بات کو بھی اس نے بیان کر دیا. اس کے بعد جب وہ دین کے حقائق، دین کی تعلیمات کی وضاحت کرتا ہے، اکثر دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں اللہ کی صفات کا ذکر آ جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی احسان کی طرف توجہ دلانا کہ جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے، جانتے ہو کیا کہا ہے، اور جس نے کہا ہے وہ سمیع و بصیر ہے، جس نے کہا ہے وہ علیم و حکیم ہے، تاکہ یہ واضح رہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. اس کو حاضر، ناظر، سمیع اور بصیر مان کر دین پر عمل کرنا، یہ اصل میں احسان ہے. اس کو رسول اللہ نے یہاں واضح فرمایا. اس کے بعد اب روایت آگے بڑھتی ہے اور وہ چوتھا اور آخری سوال کرتے ہیں. یعنی وہ صاحب جو ملنے کے لیے آئے ہیں، جن کی تصویر یہ تھی کہ صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ ہماری مجلس میں ایک شخص نے آ کے اجازت لی ہے، بیٹھ گیا ہے، لیکن اس علاقے کا نہیں ہے، جانا پہچانا نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں، گرد و پیش کا بھی نہیں ہے، اگر کہیں بہت دور سے آیا ہے، سفر کے کوئی آثار نہیں ہے. تو اس نے چوتھا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ یہ سب تو ہو گیا، اب ذرا یہ فرمائیے کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو دین ہے، لیکن یہ سب ہے کس لیے؟ اسی نتیجے کے لیے ہے نا، وہاں پہنچنا ہے. تو اس نے کہا ذرا قیامت کے بارے میں بھی بتائیے. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة رؤوس الناس يتطاولون في البنيان قال يا رسول الله ومن اصحاب الشاة والحفاة الجياع العالى قال العرب قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ترجمہ یہ ہے کہ جب چوتھا سوال اس نے کیا تو وہ سوال قیامت کے بارے میں تھا. اس نے کہا اچھا اب قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. فرمایا کہ بس تم بھی جانتے ہو کہ قیامت آنی ہے، میں بھی جانتا ہوں قیامت آنی ہے، اس میں میرے اور تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں. اس نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے. یعنی جب آئے گی تو اس سے پہلے کچھ علامتیں کیا ظاہر ہوں گی. آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ آپ نے گویا قرب قیامت کی دو نشانیاں بیان کی. اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بکریوں کے چرواہے اور یہ بھوکے نادار ننگے پاؤں پھرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہی عرب، یہ سرزمین کے لوگ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا. یعنی یہ 4 سوال اس نے کیے اور پھر چلا گیا. اس کا آخری حصہ ہم ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پڑھتے ہیں. اس میں 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں. یعنی ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے لوگوں کے سردار اور حکمران بنے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اس کو گویا قیامت کی علامت کے طور پر بیان کیا. میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں علامات قیامت کا باب لکھا ہے تو وہاں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک قرب قیامت کی علامتیں اور ایک قیامت کی علامتیں. یعنی ایک میں گویا تنبیہ ہے کہ اب قریب آ گئی، زیادہ وقت نہیں رہا، اور دوسرے وہ جب قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں گے. دوسری علامتیں 10 ہیں اور وہ ایک ہی روایت میں حضور نے ایک جگہ ملا کر بیان کر دی ہیں. ان پر تو خیر الگ سے بات کرنی ہوگی، لیکن یہ قرب قیامت کی 2 ہی علامتیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں. ان کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے بھی، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب اس طرح کیوں ہوا. یعنی رسول اللہ دین بتانے کے لیے آئے تھے، قرآن دے دیا آپ نے، آپ خطبے بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، جبریل کو یہ سوالات کرنے کے لیے کیوں آنا پڑا، تو یہ بھی دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کا متن مسلم سے لیا گیا ہے، صحیح مسلم سے رقم 12 ہے. یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 4 بڑے سوالات کیے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں آخری سوال قیامت کے بارے میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم نہ مجھے دیا گیا ہے نہ سائل کو دیا گیا. یہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پیغمبر کو. یہ علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے. اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی حکمت ہے. یہ اتنا بڑا علم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اتنا بڑا علم ہے، اور اس پوری اسکیم کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ کسی فرشتے کے لیے بھی یہ علم پا کر اسے اپنے تک محدود رکھنا آسان نہ ہوتا. تو اللہ نے اس کو کسی کو بھی نہیں دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، البتہ نشانیاں میں بتا سکتا ہوں کچھ. یعنی جب یہ وقت قریب آئے گا تو کیا نشانیاں ہوں گی، یہ بڑی نمایاں ہو جائے گی. قیامت کے قرب کی ایک بڑی علامت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے وہ جاری رہنا چاہیے جب تک دنیا قائم ہے. لیکن جب آخری پیغمبر کو بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا خاتمہ بھی قریب آ گیا ہے. اس کو بھی رسول اللہ نے واضح فرمایا. بعض موقعوں پر یہ کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. ساتھ ساتھ میری بعثت ہو گئی، اللہ کی آخری کتاب آ گئی، دنیا اس دور میں داخل ہو گئی کہ جہاں اب ہدایت ہر شخص پر پہنچ سکتی ہے. تو اب اتنی مہلت رہ گئی ہے کہ جس میں پورے عالم کو ایک موقع دے دیا جائے. اس کے بعد اب خاتمے کا وقت قریب ہے. لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ میرے بعد کیا احوال ہوں گے. تو ہم جب ان روایتوں کا مطالعہ کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے بارے میں بعض پیشین گوئیاں کی ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ یہ پیشین گوئیاں یعنی اس پہلو سے بھی ہوتی ہیں کہ ان سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ خود پیغمبر ہونے کی دلیل بنتی رہتی ہے. انسان کو ہر وقت اس تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم اور استدلال کے ساتھ چیزوں کو محکم سمجھ لیں اور پھر ان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. بالعموم انسان میں ترددات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ نشانیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس طرح ایک طرح کا اذعان پیدا کرتی ہیں. تو حضور نے 2 نشانیاں بیان فرمائیں. وہ دونوں نشانیاں کیا تھیں وہ میں نے پڑھ دیں آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، یعنی جنم دے دے گی. اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی دیہات کے رہنے والے غریب چرواہے جن کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بکری چرانی ہے تو کہاں سے لانی ہے، وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے. وہی سردار ہوں گے اور بادشاہ ہوں گے اور حکمران ہو جائیں گے. اور یہی چروائے ہیں کہ جو پھر عمارتوں کے بنانے میں اسی سرزمین عرب پر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا نام نہیں لیا تھا. تو پوچھنے والے کہ یہ کہاں کے لوگ ہوں گے، یعنی یہ کیا کوئی عالمی ظاہرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی عرب، یعنی میں اسی سرزمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دوسری علامت تو بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ اس سرزمین کے یعنی سرزمین عرب کے چرواہے، اور دیکھیے الفاظ کیا ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے. یہ بالکل یہی صورت 1946 تک یہی صورتحال تھی. جن لوگوں نے یہ حکومتیں قائم کیا ان کا حال بھی یہی تھا. ان میں سے بعض حکمران تھے کہ جو جب پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ انہیں جوتا پہننا نہیں آتا، بالکل ننگے پاؤں اسی طرح پھرتے تھے جیسے کہ عام طور پہ چرواہے پھرتے رہتے ہیں. یہ لوگ ہیں کہ جن کو اب دنیا دیکھ رہی ہے اور عمارتیں اتنی بلند ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کھڑے ہو کے دیکھیے نظر آ جائیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2-4 منزلیں چوباروں کی بن گئی ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. جو الفاظ ہیں رسول اللہ کے وہ یہ ہے کہ یہ تطاولون فی البنیان. ایک کہے گا کہ یہ عمارت میں نے اتنی بلند بنا لی، دوسرا کہے گا میں اس سے بلند بناتا ہوں. یہ تطاول ہے. تو فرمایا کہ مقابلہ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور بادشاہ بن جائیں گے ایک سرزمین کے. تو یہ تو بالکل واضح ہے، آنکھوں کے سامنے آ گئی، دیکھ لی. آج سے 1 صدی پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یہ کیسے ہو جائے گا. یہ تو سرزمین بالکل نادار لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں تو حاجیوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں، اس میں کہاں اس طرح کی عمارتیں بن رہی ہوں گی. اور زیادہ سے زیادہ لوگ تصور بھی یہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کچھ پیسے ویسے مل جائیں تو چوبارے بنانے لگ جائیں. لیکن تصویر یہ بنے گی جو الفاظ سے واضح ہو رہی تھی، اس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. لیکن حرب یہ پوری ہو گئی. پچھلی صدی میں اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں رہ گئی. پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی.
پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں البتہ لوگوں کو دقت ہوئی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی؟ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی واضح ہے۔ اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے۔ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت ادبی یہ ہے کہ ایک نسل غلام ہے، اس سے جو پیدا ہوگی نسل وہ آزاد ہو جائے گی۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، یعنی یک بیک دنیا کے اندر سے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو تدریجی عمل شروع کیا گیا تھا وہ تدریجی عمل بھی صدیوں تک محیط ہوا، لیکن غلامی عملاً ختم نہیں ہوئی دنیا بھر سے، اسی زمانے میں یعنی 1946 میں ختم ہوئی۔ تو ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے، یعنی عمارتوں کی بلندی میں یہ صورتحال بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئی اور یہ دوسری صورت بھی۔ اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب ذوق کر سکتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک اسی زمانے میں ہوا ہے جب سرزمین عرب کے چرواہے اپنی دنیا تبدیل کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے پیشین گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے، یعنی ابھی قیامت آ نہیں گئی، قریب آ گئی ہے، یعنی یہ دوسری بڑی علامت رسول اللہ کی بعثت کے بعد نمایاں ہو گئی۔ تو پہلی علامت خود حضور کی بعثت تھی، قرب قیامت کی علامت عرض کر رہا ہوں، قرآن کا نزول تھا، نبوت کا خاتمہ تھا۔ اس علامت کے بعد بھی 1500 سال گزر گئے ہیں، اب دوسری مرتبہ ایک اور علامت نمودار ہوئی ہے، اور یہ علامت بتا رہی ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی یہ اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ 1000 سال 500 سال یہ ہمارے لیے دیر کی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے یہ قرب ہے، اس لیے کہ جس دنیا کو اتنے اربوں سال سے بنا رکھا ہے اس کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا، وہ بھی اسی کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے۔ تاہم یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے عرب کا، تو اس میں بعض روایتوں میں اس جگہ عریب بھی ہے، یہ العرب کی تصغیر ہے، یعنی یہی بے نوا عرب، یہی نادار عرب، یہی بیچارے عرب۔ اس کے بعد اس روایت کا آخری حصہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا، لیکن میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، آیا اس نے سوالات کیے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تو سنو، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آئے۔ یعنی یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جبریل خود آئے اور انہوں نے آ کے یہ سوالات کیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا گیا ہے اس کی شرح و وضاحت ہمارے لیے دین کے علماء کرتے ہیں، یعنی دین کی شرح کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، علماء کرتے ہیں۔ یہی خدمت دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم بلکہ علماء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے انجام دی تھی۔ یعنی حضور کا ایک شخصیت کا پہلو یہ تھا کہ پیغمبر تھے، حق پہنچایا، دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ دین سمجھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے لیے سوال و جواب کا طریقہ سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، اس میں چیزیں متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سے متعلق بعض بنیادی حقائق کی تفہیم کے لیے آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ سوال جواب کی صورت میں بات سمجھائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ایما سے جبریل امین انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور وہ سوالات کیے جو اوپر مذکور ہیں۔ یہ آخر میں آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اسی مقصد سے آئے تھے۔ یعنی یہ سوالات اگر ہو جاتے صحابہ کی طرف سے کسی موقع پر تو ضرورت نہ پڑتی، لیکن جب نہیں ہوئے تو پھر جبریل کو بھیجا گیا کہ وہ یہ سوالات کر دیں، اور چاروں سوالات انتہائی اہم ہیں۔ اگر غور کریں تو ہمارے ہاں جتنے فتنے لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اگر صرف اس جگہ پر بیٹھ جایا جائے کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے اور قیامت کا معاملہ اس طرح ہے، تو کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ اس پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اس لیے اس میں بڑا علم ہے، بڑی دانش ہے، اس روایت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں حدیث جبریل کا مطالعہ کیا، اس میں آخری سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا۔ علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں حدیثوں میں بھی ایک اہم موضوع ہے، اور قرآن نے بھی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس روایت میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوالات کیے تھے، اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی بعض چیزیں جو تم نے نہیں پوچھی تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جبریل آئیں، وہ آ کر تمہارے سامنے وہ سوالات پوچھیں، تاکہ تمہیں بھی صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے کہ دین کے بنیادی حقائق کیا ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیان فرمائے، اور اس میں قیامت کی 2 نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ میں نے ان کی وضاحت کر دی تھی کہ دنیا میں غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے قوموں کے سردار ہوئے پھریں گے، اور عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔
تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ قیامت کے قرب کی علامت ہوگی. تو اسی سے اب علامات قیامت کی بحث پیدا ہو گئی. ہم اب اس باب کی روایات کا مطالعہ کریں گے، یعنی مزید کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الامارات خرزات منظومات بسلک فیزن قطع سلک و طبع بعضہ بعضا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 8639. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات گویا ایک دھاگے میں ترتیب سے پروئے ہوئے موتی ہیں. یعنی جتنی علامات بھی بیان ہوئی ہیں ان کو ایسے سمجھو کہ اگر وہ 10 ہیں 5 ہیں تو موتیوں کی طرح ایک دھاگے میں پرو دی گئی ہیں، وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں. اور ان کو جس طرح سے ہم زیورات کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ نے بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. لیکن فیضن قطع سلک، جب دھاگا ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ پھر اس کو توڑ دیا جائے، یعنی دنیا میں جو خدا کا نظم چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ جائے گا. تو فرمایا کہ پھر وہ علامتیں بھی ایک کے بعد دوسری ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ موتی بھی ایک دوسرے کے بعد گرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی جس طرح سے آپ کسی موتیوں کے تار کو توڑ دیں تو پھر وہ گرتے چلے جاتے ہیں، یہی صورت ہوگی. چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ ان علامتوں کے نمودار ہونے کی تمثیل ہے. مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی یہ علامتیں بھی ٹوٹے ہوئے دھاگے کے موتیوں کی طرح آگے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی. ایک علامت متنبع کرے گی، ابھی لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دوسری نمودار ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ان علامتوں کے نمودار ہونے یا ان کے ظہور کی یہ صورت ہوگی.